جدید میڈیا، ڈرامے، فلمیں اور سوشل نیٹ ورک ہمارے ذہنوں کو بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ غلط کو خوبصورت بنا کر دکھایا جاتا ہے، برائی کو فن کے نام پر پیش کیا جاتا ہے اور بے حیائی کو فیشن کہا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ پھر دل حساس نہیں رہتا، ضمیر سو جاتا ہے اور انسان برائی سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر نماز ہے اخلاق نہیں، اگر علم ہے کردار نہیں، اگر زبان پر دین ہے مگر عمل میں دنیا، تو یہ سب کھوکھلا پن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کے حل کی سیریز جدیدیت، اور اس کا ایپیسوڈ آج چوتھا ہے، اور اس کا موضوع ہے جدیدیت اور اخلاقی زوال۔ اس پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو خاموشی سے ہماری نسلوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے ابتدائیے میں کہہ چکا، وہ موضوع ہے جدیدیت اور اخلاقی زوال۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ترقی کے نعرے ہیں، سہولتوں کی بھرمار ہے اور معلومات کا سیلاب ہے، مگر سوال یہ ہے، کیا اس ترقی کے ساتھ ہمارا اخلاق بھی بلند ہو رہا ہے، یا ہم سہولتوں کے بدلے اپنی قدریں بیچ چکے ہیں؟ آج سچ بولنا مشکل ہو گیا ہے، امانت داری کمزور پڑ گئی ہے، شرم و حیا کو دقیانوسی کہا جاتا ہے اور بدتمیزی کو آزادی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ صرف زمانے کی تبدیلی نہیں، یہ کردار کی کمزوری ہے۔ نوجوانوں، بھائیوں اور بہنوں، دوستوں، یاد رکھو، قومیں عمارتوں سے نہیں بنتی، قومیں کردار سے بنتی ہیں۔ اگر اخلاق ختم ہو جائے تو ترقی صرف ایک دھوکہ بن جاتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وعدہ توڑنا معمول بن گیا ہے، دھوکہ ہوشیاری سمجھا جاتا ہے اور خود غرضی کو کامیابی کہا جاتا ہے۔ یہ سب اخلاقی زوال کی نشانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابت کیا خوب ارشاد فرمایا کہ میں تم میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام کی بنیاد ہی اخلاق پر ہے۔ اگر نماز ہے اخلاق نہیں، اگر علم ہے کردار نہیں، اگر زبان پر دین ہے مگر عمل میں دنیا، تو یہ سب کھوکھلا پن ہے۔ جدید میڈیا، ڈرامے، فلمیں اور سوشل نیٹ ورک ہمارے ذہنوں کو بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ غلط کو خوبصورت بنا کر دکھایا جاتا ہے، برائی کو فن کے نام پر پیش کیا جاتا ہے اور بے حیائی کو فیشن کہا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ پھر دل حساس نہیں رہتا، ضمیر سو جاتا ہے اور انسان برائی سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی اخلاقی زوال کی سب سے خطرناک شکل ہے۔ اور یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عالمی تحقیق بھی یہی کہتی ہے کہ وہ معاشرے جو اخلاق کھو دیتے ہیں وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتے۔ وہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جرائم بڑھتے ہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں، بے سکونیاں ہوتی ہیں، ذہنی بیماریاں عام ہوتی ہیں اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں، تم اس قوم کا مستقبل ہو۔ اگر تم نے کردار کو تھام لیا تو کوئی طاقت تمہیں نہیں گرا سکتی، اور اگر تم نے اخلاق چھوڑ دیا تو سہولتیں بھی تمہیں نہیں بچا سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب جو بپا ہوا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ پہلا حل، اپنے دین سے مضبوط تعلق، قرآن کے ساتھ رشتہ، سنت کے مطابق زندگی۔ دوسرا حل پیش کرنا چاہتا ہوں،
سچائی کو عادت بنانا چاہے نقصان ہو، مگر جھوٹ نہ ہو۔ جھوٹ کو زندگی سے، کردار سے، معاملات سے نکال دیں۔ تیسرا حل، حیا اور شرم کی حفاظت، کیونکہ جس دل میں حیا زندہ ہو وہاں گناہ مر جاتا ہے، برائی مشکل ہو جاتی ہے، نیکی آسان ہوتی ہے۔ چوتھا حل، اچھی صحبت، کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اخلاق کوئی پرانا نظام نہیں، یہ ہر دور کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آج بھی دنیا انہی کو عزت دیتی ہے جو با کردار ہوتے ہیں۔ دولت ختم ہو جاتی ہے، شہرت مٹ جاتی ہے، مگر اچھا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ آج کا پیغام یہی ہے، اگر ہم نے اخلاق بچا لیا تو ہم نے اپنی نسلیں بچا لیں، اور اگر اخلاق کھو دیا تو صاحبوں، دوستوں، نوجوانوں، بھائیوں، بہنوں، سب کچھ کھو دیا۔ آئیں عہد کریں کہ ہم سچ، امانت، حیا اور کردار کو اپنی پہچان بنائیں گے، اور جدید دنیا میں رہ کر بھی دین اور اخلاق کے محافظ بنیں گے۔